ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دے دیا، سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ ساری زمین میں تیرے نام کر دوں گا، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی۔ اب اسے خیال آیا کہ واپسی کا چکر شروع کرنا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے سے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا ان خوبصورت پہاڑوں کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج نے اس کے ساتھ ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا تو پتہ چل رہا ہے کہ سورج بھی اتنا جلدی ڈل رہا ہے۔ عصر کے بعد سورج ڈلنے کے بجائے لگتا تھا کہ سورج پگھل رہا ہے۔ وہ شخص دوڑنے لگا کیونکہ اس کو سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ جتنی زمین کا اس نے چکر کاٹا تھا اس میں بادشاہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تجھے واپس آنا ہے۔ وہ دوڑ رہا تھا اور اپنی لالچ کو کوس رہا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے ہی جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح سے گرا کہ اس کا سر اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ مطلب جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا وہاں پر اس کے ہاتھ پہنچے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر لیا اور جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ آج ہم بھی سبھی حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ چلیے واپسی کی سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔